کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد بے شک افلح وہ فلاح پا گیا وہ شخص، دونوں جہانوں کی کامیابی اسے مل گئی، من جس نے تزکا اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اسی لیے اولیاء کرام تزکیہ نفس کرتے ہیں، تزکیہ نفس۔ دل کے ساتھ ایک اور قوت ہے، شیطانی قوت، تو وہ برائی کے لیے اکساتی رہتی ہے، اور نفس کی بہت سی اقسام ہیں، اور سب سے برا نفس کون سا ہے؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، 13ویں پارے میں اس کو نفس امارہ کہا گیا جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک طاقت ہوتی ہے۔ مگر جو نیک لوگ ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والے، ان کی وہ جو طاقت ہوتی ہے وہ بالکل ماند پڑ جاتی ہے، اور اولیاء کرام تو اس کو مار ہی دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ وہ جو شیطان نے اور نفس امارہ نے زنجیروں سے جکڑ رکھا ہوتا ہے، بس ایک نگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، بس نگاہ پڑ جائے تو دل نور علی نور، اور نفس امارہ جو ہے وہ اولیاء کرام کی نظر سے وہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، نفس مطمئنہ۔ تو کہا کہ وہ شخص کامیاب ہوا، دونوں جہان کی اسے کامیابی مل گئی، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا ظاہراً باطناً۔ اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان ہے، طہارت۔ تو اب اولیاء کرام جو ہیں وہ شریعت کے ساتھ ساتھ طریقت کیا ہے؟ طریقت باطن کا نام ہے، شریعت ظاہر کا نام ہے۔ اب ایک شخص ظاہر میں وضو کر رہا ہے، مگر اگر طریقت کا بھی وہ وضو کر لے تو نور علی نور ہے، ہاتھوں کو دھوتا ہے، پھر چہرے کو دھوتا ہے، تو پھر ساتھ دل کو بھی پاک کر لے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کی ظاہری باطنی طہارت ہو چکی ہو۔ تو یہ طریقت کا اور یہ باطنی طہارت کب ملے گی؟ جب ہم اولیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت کو پکا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ بیعت ہوگی پھر بولیں گے، نہیں، اپنی شیخ کامل کے ساتھ رابطہ ہو، ان کی نظر میں آپ ہیں مگر آپ دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سرکار دو علیہ وسلم گنبد خضرا میں جلوہ گر ہیں، اور ہر ایک کے قریب ہیں، ہر ایک کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضور کسی سے دور نہیں، ہم حضور سے دور ہیں۔ اسی طرح اولیاء کرام کسی سے دور نہیں ہوتے، ہم دور ہوتے ہیں، ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ تو جو نزدیک ہوتے ہیں، جو ان سے اپنا باطن تعلق رکھتے ہیں، آپ اولیاء کرام کے واقعات پڑھیں کہ مریض کہاں ہے، شیخ کہاں ہے، کہاں رابطہ ہوا، بے شمار واقعات۔ وہاں ٹیلی فون وہ وائرس کا اس وقت تو تصور ہی نہیں تھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے وہ اعلان سنا کہ حضرت غوث پاک نے اعلان کیا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے میرے غوث، آپ کا قدم میری صرف گردن پر نہیں، سر اور آنکھوں پر ہے۔ دیکھیں کہاں سے کہاں باتیں ہیں۔ اور ایک ولی کامل کا تو ایسا واقعہ ہے کہ ان کا یعنی وہ عالم تھے، عالم نسبت تھی ان کی، مجھے نام چونکہ ابھی کریکٹ یاد نہیں، میں صرف اس لیے کوئی غلط نام نہیں لینا چاہتا۔ اب ایمان جانے لگا ہے، شیطان نے کئی سوال کر لیے، مفسر ہیں، وہ محدث ہیں، مفسر ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ شیطان نے 101 غالباً کافی تعداد ہے بڑے سوال کیے۔ اب جو بھی جواب دیں، چونکہ اس کا بھی علم سے تھوڑا سا تعلق تو رہا ہے، تو حالانکہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ عابد تھا، عالم نہیں تھا۔ اگر عالم ہوتا تو انکار نہ کرتا۔ تو عالم کی نشانی ہوتے وہ خشیت الہی رکھتے اپنے دل میں۔ تو بہرحال یہ الگ
تو انہوں نے جب وہ لاجواب ہو گئے تو شیخ کامل نے تصرف کیا. ایک ہوتی ہے کرامت، ایک ہوتا ہے تصرف کیا، اور وہاں سے جواب عطا کیا کہ تو کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تب شیطان بھاگا. اسی طرح یعنی یہ رابطہ، جیسے میں نے رابطے کا ذکر کیا، بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے مگر تعلق پختہ ہو. تو قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا. اور پاک کرنے کے بعد دیکھیں آپ دوسری آیت میں وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، جس نے پھر اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. اب دیکھیں کہ تزکیہ نفس کا پہلے ذکر ہے، اپنے آپ کو پاک کر لو، تو پھر جب تم ذکر کرو گے اللہ کا اور پھر جب نماز پڑھو گے تو پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ میں نے اللہ کا ذکر کیا ہے اور اب میں نے نماز پڑھی. اس لیے نماز پڑھنے کا قرآن پاک میں پڑھنے کا حکم نہیں ہے، قائم کرنے کا. اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے سے کیا مراد؟ تمام تر آداب کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، آگے فرمایا تم دنیا کی حیات کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت اس سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. فانی ہے یہ ارباب اقتدار کی کرسی، قائم دائم ہے صرف رب کی کرسی. پھر نصیر صاحب فرماتے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائم دائم ہے صرف رب کی کرسی. جسٹس ہو، گورنر ہو کہ وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی تفسیر میں یعنی اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا ہے وسع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان میں وسیع ہے. تو کہتے ہیں فانی ہے یہ ارباب اقتدار کی کرسی، قائم دائم ہے صرف رب کی کرسی. جسٹس ہو، گورنر ہو کہ وزیر اعظم، دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کے ساتھ سچی نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے قبلہ عالم سے اور ان آستانوں سے یہی سنتے ہیں، آخرت کا درس ہمیشہ دیتے. ہمارے قبلہ عالم اور یہ جو ہستیاں سامنے جن کی ہم زیارت کر، میں تو نام نہیں لیتا اس لیے ایک بے ادبی ہو جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ میں وہ تعارف نہ پیش کر سکوں جس کے یہ اقدار ہے، تو یہ سارا فیضان ہے. تو اسی در سے ہمارے قبلہ عالم کو فیض ملا، اور انہوں نے ہمیشہ آپ کی تقریر توحید پہ ہوتی، رسالت پہ بھی ہوتی مگر توحید پہ زیادہ ہوتی، اور آخرت کا ہمیشہ درس دیتے ہیں. اپنی آخرت سنوارو، آخرت سنوارو، آخرت سنوارو. تو قرآن پاک میں بھی یہی اللہ نے فرمایا نا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. فالآخرۃ خیر، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور وابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے. اور میں زیادہ وقت لے گیا اور ہمارے بھائی